الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اور کس کثرت سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری فرماتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تیاری یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع فرما دیتے تھے، اور جو حضرات صاحب نصاب ہوتے تھے وہ اپنی زکاتیں نکال دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی تیاری ہوا کرتی تھی رمضان المبارک سے پہلے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس عمل کو ہم بھی اپنے لیے راہ عمل تجویز کریں، اور یہی کام جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی کریں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ گویا آج کے اس جمعے کا جو مضمون ہوگا وہ قرآن اور رمضان ہوگا کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے کس درجہ تعلق اور ربط ہے۔ تو قرآن کریم سے اور رمضان المبارک کا آپس میں بے حد گہرا ربط ہے، نہایت ہی گہرا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ تو قرآن سے رمضان کا اتنا گہرا تعلق اور ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی صحائف توریت، زبور، انجیل اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ بھی تقریباً رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائی ہیں۔ تو کلام اللہ سے رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شہر القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کا مہینہ، کہ اس مہینے میں جس کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کسی اور مہینے میں اتنی زیادہ تلاوت نہیں ہوا کرتی کہ جو حضرات تراویح پڑھاتے ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا،
لیکن جو لوگ عام طور پر عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کا ان کا معمول نہیں ہے، ان کا بھی معمول بن جاتا ہے، وہ بھی قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس ماہ میں جس کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو شہر القرآن، قرآن کا مہینہ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں تلاوت بہت کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، کہ آپ سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی خیر کے کاموں میں بہت زیادہ سبقت فرمایا کرتے تھے، بہت کثرت سے خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، لیکن کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تو اس ملاقات کی وجہ سے اور بھی آپ زیادہ خیر میں سبقت کرنے والے ہو جاتے، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ ملاقات کرتے اور قرآن سنا لیتے اور حضرت جبرائیل چلے جاتے تو آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ فرمایا کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور فرمایا حتیٰ ينسلخ، یہاں تک کہ رمضان مکمل ہو جاتا تو رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو جو حضرت جبرائیل آتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لے جاتے تو آپ اتنے زیادہ سخی ہو جاتے جیسے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تیز ہوا چلتی۔ جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو سب چیز کو سمیٹ کر کے آگے لے جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی تیز ہوا سے سخاوت میں دیتے ہیں کہ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تو ہر رمضان کا معمول تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال آیا کہ جس کے بعد آپ نے رمضان نہیں پایا، تو اس رمضان المبارک میں آپ نے حضرت جبرائیل کو 2 قرآن سنائے، کہ آپ نے ہر وقت ایک قرآن سنایا جتنا نازل ہو جاتا تھا، لیکن آخر وقت میں جب آپ کا سفر آخرت ہونا اللہ نے منظور فرما لیا تو آپ اس سال 2 دور فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے کل عام مرتن، ہر سال 1 مرتبہ۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، فرمایا جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن سنایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے کتنا گہرا تعلق ہے قرآن کا، کہ ساری عبادتیں تو ہیں ہی لیکن قرآن کریم کی تلاوت اس کا اہم جز اور اہم حصہ ہے، کہ رمضان مکمل ہو جائے اور ہمارا قرآن مکمل نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے، کہ جو قرآن رمضان میں نازل ہوا ہر سال ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس میں نازل ہوا، سب کچھ ہمیں معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم قرآن مکمل نہیں کرتے ہیں
تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پڑھیں، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک اہم فائدہ جو رمضان سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قرآن اور رمضان یعنی روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے۔ تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مہینہ بھی عطا فرما دیں اور قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس کو تلاوت کریں، اور تلاوت کے بعد اس کی سفارش جب قیامت میں قبول کی جائے تو ہمارا بھی ان میں شمار ہو۔ یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات فیہ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور جائز لذات کے پورا کرنے سے میں نے روک کر کے رکھا۔ اس نے جو روزہ رکھا اور روزے میں اس کے لیے کھانا پینا جو جائز تھا اس سے بھی رکا، کہ جو کھانا اس کے لیے عام دنوں میں جائز تھا اس سے رک گیا، جو یہ لذتیں پوری کرتا تھا ان لذتوں سے بھی رک گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس نے مجھے میرا روزہ رکھا تھا۔ تو روزہ کل قیامت میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ کوئی کہے گا کہ روزہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، پھر وہ سفارش کیسے کرے گا؟ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہو سکتا ہے شکل دے دے، جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی شکل کو ان کو بنا سکتے ہیں اور ان کا وجود قائم رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو وجود بھی بخش سکتے ہیں۔ اور اس مثال کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو اس زبان میں قوت گویائی اللہ نے دی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں صحیح سالم ہیں لیکن ان زبانوں سے وہ کچھ بول نہیں سکتے۔ یہ تو عام سی مثال ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعضاء سے ہمارے گناہوں کی گواہی دلوائیں گے، تو ہمارے اعضاء تو بولتے نہیں، نہ ہمارا ہاتھ بولتا ہے، نہ پیر بولتا ہے، نہ دل بولتا ہے، نہ آنکھ بولتی ہے تو صرف ہماری زبان بولتی ہے۔ لیکن اس دن زبان پر مہر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء سے ان گناہوں پر گواہی پیش فرمائیں گے۔ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی بطور گواہ اور بطور سفارش پیش فرمائیں گے۔ تو روزہ یہ مطالبہ کرے گا اور یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے میرا روزہ رکھا اور اس نے جائز لذات کو پورا کرنے سے اور کھانے پینے سے یہ رکا رہا، اس کی سفارش میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا رکھا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا اور میری تلاوت کی وجہ سے یہ راتوں کا کچھ حصہ سوتا بھی نہیں تھا، لہذا اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں رمضان میں تراویح میں سنتے ہیں تو ہمارا یہ سننا 1-1.5 گھنٹے کا کھڑا ہونا کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا ذریعہ ہے۔ ہمیں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلی صفوں کے جو لوگ ہوتے ہیں نمازی وہ تو برابر نماز پڑھتے رہتے ہیں،
پیچھے کے لوگ پیچھے جا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اب رکوع کا وقت آنے والا ہے تو فوراً نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن سنا ہی نہیں گویا، اور نہ قرآن کی وجہ سے ہم جگے، بلکہ اس وجہ سے جگ رہے ہیں کہ ہم رکعت ہمیں پانا ہے، تو نفلی نماز تو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جماعت میں شریک ہونے کی اور اتنا لمبا قرآن سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم ہم مکمل سنیں، اور سننے میں جو وقت صرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ اور جب قرآن سفارش کرے گا اور رمضان المبارک کے روزے کل قیامت میں سفارش کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعانی، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی، دونوں کی سفارش قبول ہوگی، یعنی جو یہ لوگ مطالبہ کریں گے اس مطالبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، پورا فرمائیں گے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے بتلایا اور قرآن کی سفارش کا ذکر کیا۔ اب ہمارے لیے جو ہمارے اکابرین نمونہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رمضان کو کس حال میں پایا اور کس حال میں گزارا، اس کا بھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث فرماتے ہیں، جب رمضان وہ آ جاتا تھا، رمضان میں وہ کہتے تھے انما هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رمضان المبارک سے متعلق۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 دفعہ قرآن کریم مکمل فرماتے تھے، 61 دفعہ پورا قرآن پڑھتے تھے رمضان المبارک میں۔ ہمارے لیے ایک قرآن کا پورا کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن حضرت امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 61 دفعہ قرآن مکمل کرتے۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ بات بہت سو کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ 61 دفعہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ ایک پارہ پڑھنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ ہر ایک کو نہیں لگتا ہے۔ حضرت امام صاحب 61 دفعہ ان کے بارے میں منقول ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ایک بیٹھک میں جب قرآن سنایا جاتا ہے، اس کے سنانے کا جو وقت ہے میرے خیال سے وہ 9 سے 10 گھنٹے، 9 سے 10 گھنٹے میں ایک دفعہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ جو معتدل رفتار سے قرآن پڑھتے ہیں ان کو 1 گھنٹے کے اندر 1.5 پارہ پڑھنا ان کے لیے آسان ہے۔ 1 گھنٹے میں 1.5 پارہ وہ پڑھ لیں گے، 2.5 پارہ، تو 2.5 پارے کو آپ اندازہ کر لیجئے کتنے دیر میں قرآن مکمل ہو جائے۔ اور جو لوگ صرف قرآن ہی کے عاشق ہوں ان کے لیے پڑھنا کتنا آسان ہوگا کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر یہ حضرات دن بھر میں 24 گھنٹے میں اگر 18 گھنٹے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو 2 قرآن تو روزانہ مکمل ہو گیا، اور 1 قرآن تراویح میں مکمل ہو گیا، تو یہ کتنا ہو گیا؟ 61 ہو گیا۔ یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے، اگر آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور نہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے 1 پارہ بھی مشکل۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 60 دفعہ قرآن مکمل کرتے تھے، 60 دفعہ۔ تو یہ ان حضرات کی قرآن سے محبت کی دلیل تھی کہ اتنا انہماک انہیں قرآن پڑھنے کا اور اتنا شوق انہیں ہوتا تھا کہ روزانہ 2 قرآن مکمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ جب حفظ کے زمانے میں قرآن سنایا جاتا ہے تو ہم لوگوں کا جو معمول تھا، ہمارے ایک اور ساتھی
تو وہ 10 پارہ وہ سناتے تھے، 10 پارہ ہم روزانہ سناتے تھے۔ تو روزانہ کا چھٹی کے علاوہ، سونے کے علاوہ روزانہ 20 پارے سنا لیتے تھے، 10 وہ 10 ہم، تو اس طرح سے 20 پارہ روزانہ ہو جاتا تھا۔ تو اگر اس میں ہم چھٹی کے اوقات کو فارغ کریں، رات کی نیند کو ذرا قربان کریں، تو انشاءاللہ قرآن مکمل ہوگا۔ لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 60 قرآن مکمل کیجئے، صرف آپ 3-4 قرآن مکمل کر لیجئے بہت ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن اگر آدمی چاہے ایک عشرے میں ایک قرآن مکمل کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل، 3 پارے کا روزانہ کا معمول ہو تو وہ 3 پارے کے اعتبار سے 3 قرآن مکمل کر لے گا۔ تو حضرت امام صاحب کے بارے میں آیا کہ 61 دفعہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ وہ 60 دفعہ قرآن مکمل فرمایا کرتے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت، اس کے جو اور فوائد احادیث میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن تمہارے لیے قیامت میں سفارشی بن کر کے آئے گا، اور جس کی سفارش قرآن کر دے انشاءاللہ اس کی بخشش لازم ہے۔ اس لیے کہ سفارش کی اجازت بھی اللہ دیں گے، اور جس کو اللہ اجازت دے دیں سفارش کرو تو اس کی سفارش رد انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا فائدہ عام دنوں میں بھی، جو قرآن پڑھتا ہے کل قیامت میں قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اسی طرح ایک یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک میں صرف قرآن اگر پڑھا جائے تو دعا کا وقت نکل جائے گا، ذکر کا وقت نکل جائے گا، اور بھی چیزوں کا وقت نکل جائے گا۔ تو پھر صرف قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ سے تو مانگنا بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو میرے قرآن کی تلاوت نے، میرے ذکر اور مجھ سے دعا مانگنے نے مشغول کر دیا، یعنی اتنا وہ قرآن پڑھتا تھا کہ مجھ سے نہ دعا مانگ سکا نہ میرا اور کچھ ذکر کر سکا، فرمایا کہ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو میں اسے اتنا دوں گا، اس سے بڑھ کر کے دوں گا جو مانگنے والوں کو ملتا ہے، کہ جو دعا مانگ کر کے گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ تعالیٰ سے جو چیز انسان مانگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر دعا نہ کر سکا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ مانگنے والے سے بڑھ کر کے میں تمہیں دوں۔ تو اگر ہمارا یہ معمول بن جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات۔ اب بات آتی ہے کہ قرآن کریم بہت سی دفعہ ہمیں پڑھنا آتا ہے لیکن ہم بہت اٹکتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، بڑی دقت سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ قصور ہے، یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ ہمیں دنیا کی اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کے حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کر لیتے ہیں، کتنی کوشش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم کوشش نہیں کر پاتے تو دینی علوم کے سیکھنے میں بس ہم کوشش نہیں کر پاتے، ہمیں شرم آتی ہے صرف دین کی بات معلوم کرنے میں اور دین کی چیزیں حاصل کرنے میں۔ بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، مسلمان ہے اس کا دل چاہے گا، لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن بغیر سیکھے تو قرآن تو نہیں آتا۔ اب ہماری کوئی بھی عمر ہو گئی ہو، ہم قرآن اگر پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو سکھانے والے تو موجود ہیں، لیکن یہاں بیچ میں جو شرم حائل آ جاتی ہے
کہ کیسے جا کر کے پڑھیں گے، کیسے ہوگا، کیا پڑھیں گے، یہ تو ہمارا قصور ہے، ہمارا عذر ہے۔ آدمی کوشش کرے اس کو قرآن پڑھنا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ نے ہمارے ہی لیے نازل کیا ہے اور انسان ہی اسے پڑھتے ہیں، لہذا اس کا پڑھنا اگر آدمی چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر بارہا کوشش کے باوجود قرآن پڑھنا نہ آئے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، مشقت سے اسے پڑھتا ہو، تب بھی وہ ثواب سے محروم نہیں، اللہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے، جو روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، بغیر اٹکے قرآن پڑھتا ہے، وہ فرشتوں کی معزز جماعت کے ساتھ ہوگا، اس کا جو حشر ہوگا وہ فرشتوں کی معزز جماعت کے ساتھ۔ لیکن فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا وہو علیہ شاق، اور اس کا پڑھنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہے، فرمایا لہو اجران، تو اسے 2 اجر ملیں گے، ایک تو قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن پڑھنے میں مشقت کے اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم تو چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے، لیکن اگر ہم ہی نہ چاہیں گے تو پھر اللہ کہاں سے نوازیں گے؟ اس لیے ہمارا معمول ابھی سے ہم کوشش کریں کہ کچھ قرآن پڑھنے لگ جائیں تو جا کر کے ہماری زبان پر روانی آئے گی اور ہم آسانی سے رمضان میں قرآن پڑھ سکیں گے۔ اس لیے قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے چونکہ یہ تو ایک اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے، اس کو تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے، لیکن ایک وجہ اس کی تلاوت کی یہ بھی ہے کہ ہمارے دل یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس میں زنگ لگ جاتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر زنگ لگ جایا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے یہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع، کہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، فرمایا کہ جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کے اندر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وما جلاؤھا، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قال کثرت ذکر الموت، ایک طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور موت کا کثرت سے ذکر کرو، فرمایا وتلاوت القرآن، اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم کرو گے، دونوں چیزوں کو اختیار کرو گے، تمہارے دل سے زنگ اتر جائے گا، اور جب دل زنگ سے پاک ہوگا تو اس پاک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے اور اس دل میں نور کی تجلی برسے گی، اور جب نور کی تجلیات دلوں پر برستی ہے تو ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين